بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان سلیم قادری۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے بیان کیا تھا دعا کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا ان اوقات کے بارے میں جن اوقات میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے ان مقامات کے بارے میں جن مقامات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو یہ دونوں کام کر لیجئے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے جو درمیان کی جگہ ہے وہ ملتزم ہے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی تکلیف درپیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اس سے چاہیے کہ اس مقام پہ آ کے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور رد نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو ملتزم کی جگہ ہے، جو ملتزم کا مقام ہے، وہاں پہ اگر جا کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں کہ اگر وہاں پہ دعا کی جائے تو وہ رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص جو ہے وہ جنگل میں جا رہا ہے اور وہاں پہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ اگر وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور رد نہیں فرمائے گا۔ تو جنگل میں اگر کوئی بندہ اکیلے میں جا رہا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کچھ لوگوں کے ساتھ یعنی مجاہدین کے ساتھ جائے اور وہاں پہ اس کے مجاہدین جو اس کے ساتھی ہیں اس کو چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ ڈٹا رہے، وہ چھوڑ کے نہ جائے، وہ ڈٹا رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اگر وہ بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور رد نہیں فرماتا۔ تو یہ 2 مقام ہوں گے دعا قبول ہونے کے۔ نمبر 3، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ آدھی رات کو اٹھ کے نماز ادا کرے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ان 3 اوقات میں، ان 3 مقامات میں اگر دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر، منگر اور بدھ کے دن مسجد الفتح میں دعا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا جو ہے بدھ کے دن 2 نمازوں کے درمیان میں قبول فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مجھے بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو میں بھی اسی مقام پہ جا کے اور اسی جو ہے وقت میں یعنی 2 نمازوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور میرے مسائل اور مشکلات کو بھی حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ چند مقامات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ اگر ان مقامات پہ جا کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے اور رد نہیں فرماتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو تو اگر ان مقامات پر جانے کے آپ کے اندر یعنی کہ طاقت ہے تو آپ وہاں پہ جا کے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کی جائیں گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جن طریقوں سے، جن اوقات میں، جن مقامات میں دعائیں کرنے کی جو ہے وہ بیان کیا گیا، وہاں اور انہی طریقوں کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔